بانی پی ٹی آئی کا کیا رہائی ان کی ممکن ہے؟ عمران خان چاہے تو 3 گھنٹے میں رہا ہو سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لیڈر بعض مایوسی پھیلاتے ہیں، بعض کمپرومائزڈ ہیں، بعض نے غداری کا ارتکاب کیا، چند مہینے میں رہائی کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جذباتی، اپنی انرجی کرتے ہیں ضائع، گالم گلوچ، تانا زنی۔ زوران ممدانی کس طرح جیتا ہے؟ 3 لاکھ گھروں میں اس کے ورکر گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف تھا، ایلن مسک اس کے خلاف، امیگرینٹس کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دوں گا، نیتن یاہو آئے تو گرفتار کر لوں گا۔ دیکھیے جس آدمی کے ووٹر ہر روز بڑھ رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے نا، یہ کم از کم اتنے ایک ووٹر بھی اسے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اپنی قبر سے حکومت کرے گا۔ بھٹو کب پھانسی چڑھا تھا؟ ایک پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے وہ دنیا میں نہ بھی رہے تو اس کی لیگیسی، اس کی وراثت باقی رہتی ہے۔ اپنے ہاتھ کاٹ کے انہوں نے دے دیے ہیں، ایکسٹینشن ہوگی اور 5 سال کی۔ ہیلتھ کارڈ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بات ترقی یافتہ ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ 100% علاج فری ہو گیا۔ پورے برِ صغیر کا مرض ہے احساس کمتری، ضد اور مایوسی۔ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے جو ابراہم لنکن نے بیان کیا تھا، دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے۔ میں نے نہیں قائل کیا ان کو، میں نے صرف تجویز دی تھی، قائل ان کو اور ان کے دوستوں نے کیا جو ان کے خیر خواہ تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں جلن کیانی کا ایک جزیرہ آسٹریلیا میں، تو کبھی آسٹریلیا گیا ہی نہیں۔ اسلام آباد، ملتان، لاہور، کراچی، وہاں دھماکے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ، اور آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ملک پاکستان کے ایک انتہائی مایہ ناز تجزیہ کار جناب ہارون رشید صاحب۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے جانیں گے کچھ ایسے راز، کچھ ایسی باتیں جو آج تک پردہ اسکرین کے اوپر وہ نہ کر سکے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی جانب۔ ہارون صاحب، ایک سوال جو کہ بہت ہی لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جناب ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم مین اسٹریم میڈیا سے غائب ہیں؟ کیا وجہ ہے اور ناظرین کب آپ کو دیکھ سکیں گے؟ بھائی آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آنا کوئی ضروری ہے؟ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو وجوہات تو سب کو معلوم ہی ہیں کیا ہے، اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر پھر بھی کچھ تو نہیں، مطلب یو نو اٹ، لوگ ملک چھوڑ گئے، لوگوں کو سندھ میں بعض اخبار نویس قتل ہوئے ہیں، مجھ پر تو کوئی اتنا دباؤ نہیں پڑا، اس لیے کہ میں مطلب بات تو پوری کرتا ہوں مگر میں محتاط آدمی ہوں، اور میں کوئی غیر ضروری کنٹروورسی کریٹ نہیں کرتا، لہذا مجھے تو کبھی کسی نے فون بھی نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میری شہرت خراب ہے، میں زیادہ بات نہیں سنتا، اور یہ ہے کہ احتیاط جتنی ضروری اتنی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے بات پوری کرتا ہوں۔ تو پابندی ہے تو پابندی کے دن گزر جائیں گے، مشکلات تو زندگی میں آتی ہیں، جب مشکلات آتی ہیں تو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ سر، آپ عمران خان کے بہت ہی کلوز رہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو اب حالات چل رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کیا رہائی ان کی ممکن ہے اور کس طریقے سے ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے؟ عمران خان چاہے تو 3 گھنٹے میں رہا ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ تو اس نے خود کرنا ہے، لیکن ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، کوئی شخص آؤٹ آف کریکٹر ایکٹ نہیں کرتا، تو وہ اس طرح نہیں رہا ہوگا جیسے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنی گالا چلا جائے اور خاموش ہو جائے۔ خاموشی یہ وہ پہ سمجھوتا نہیں کرے گا، ڈیل نہیں کرے گا، لیکن اس کی پوری پاسبلٹی ہے کہ آخر کار وہ تھک جائیں گے۔ عمران خان نہیں تھکے گا، باقی غیب تو اللہ جانتا ہے، ہم تو آپ کو اپنا اندازہ بتا سکتے ہیں، چند مہینے میں رہائی کا امکان ہے۔ فرض کیجئے چند مہینے میں نہ ہو، 1.5 سال گزرے تو کیا ہے، تاریخ میں اتنا عرصہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتا۔ قائد اعظم نے کتنا عرصہ اسٹرگل کی؟ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جب انہیں پولیٹکس میں 30-35 سال گزر چکے تھے، 1876 کی پیدائش ہے ان کی، تو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو ان کی عمر 61 برس غالباً ہو چکی تھی، ٹی بی کے مریض تھے جس کو انہوں نے چھپائے رکھا، تو تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جذباتی، اپنی انرجی کرتے ہیں ضائع، گالم گلوچ، تانا زنی، سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے ایک میسیج چھوڑ دیا، لیکن اصل میں فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زوران ممدانی کس طرح جیتا ہے؟ 3 لاکھ گھروں میں اس کے ورکر گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف تھا، ایلن مسک اس کے خلاف تھا، پیسے اس کے پاس تھے نہیں، سڑک پہ کھڑا ہو کے لاؤڈ سپیکر پہ بات کرتا تھا، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، لیکن مستقل مزاجی سے وہ 3-4 سال لگا رہا، آخر پارٹی نے اسے نامینیٹ کیا اور اتنی شاندار فتح حاصل کی۔ دیکھیے دنیا میں صرف 3 شہر ہیں جن کے میئر
اہمیت رکھتے بہت زیادہ. ویسے تو ہر میئر کی اہمیت ہوتی ہے. نیو یارک، لندن اور ٹوکیو سب سے اہم نیو یارک ہے. نیو یارک کے میئر کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، یعنی امریکی نائب صدر سے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. اس نے یہاں تک کہا ہے کہ امیگرینٹس کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دوں گا، نیتن یاہو آئے تو گرفتار کر لوں گا. پولیس اس کے تحت ہے، اور نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا ہی نہیں نیو یارک. ایک اطلاع کے مطابق یعنی سوشل میڈیا کے میں کنفرم تو نہیں کر سکتا. تو یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہو رہا، یہ ٹیسٹ میچ بھی نہیں ہے، یہ سیریز آف ٹیسٹ میچز ہے. اب فائنلی انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. دیکھیے جس آدمی کے ووٹر ہر روز بڑھ رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے نا. یہ کم از کم اتنے ایک ووٹر بھی اسے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں جا رہا نا. تو مستقبل اسی کا ہے. فرض کیجئے، ہم غیب تو نہیں جانتے، فرض کیجئے وہ اس دنیا سے چلا جائے، طبعی موت مر جائے. کوئی انسان کا تو کوئی یقینی تو نہیں ہے کب تک وہ جیے گا. قتل نہیں اسے کر سکتے، یہ نہیں میں بات مانتا. یہ رزق کوئی نہیں لے سکتا. تو اپنی قبر سے حکومت کرے گا. بھٹو کب پھانسی چڑھا تھا آپ کو یاد ہے؟ 79 میں، جولائی 79 میں. تو 88 میں اس کی بیٹی جیت گئی، بیٹی اس کی قتل ہو گئی بے نظیر. پھر زرداری جیت گیا، اب بھی سندھ میں حکومت ہے. ایک پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے وہ دنیا میں نہ بھی رہے تو اس کی لیگیسی، اس کی وراثت باقی رہتی ہے. ٹیپو سلطان 1799 میں شہید ہو گیا، لیکن آج بھی ٹیپو زندہ ہے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ زندہ ہے. سورس آف انسپریشن ہے. گلبدین حکمت یار صاحب جو سب سے پاپولر لیڈر رہے ایک زمانے میں افغانستان کے، میرے وہ 1980 سے دوست تھے، اب بھی ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا اتنی بڑی بغاوت پر؟ انہوں نے کہا جمال الدین افغانی کے مزار نے. جمال الدین افغانی کا مزار ہے کابل یونیورسٹی میں جہاں وہ پڑھ رہے تھے. پھر اس کی تفصیل ہے تو کہ لمبی بات ہے. تو افغانستان میں روس ہار گیا نا، پھر امریکہ بھی ہار گیا، ٹھیک ہے نا. تو ایک لمبی آزادی کی سٹرگل، الجزائر کی آزادی کی سٹرگل 120 سال کی تھی مستقل مزاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کب مکہ فتح کیا؟ 13 سال مکہ کے، پھر غالباً 8 سال وہاں کے، ٹھیک ہے. تو ویسا تو کوئی دانا کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. ایسی عظمت تو ان کے فضائل تو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. تو انہیں پتھر کھانے پڑے، شیب ابی طالب میں رہنا پڑا. احد کی جنگ میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوئے، ایک دانت اب بھی محفوظ ہے. تو ہم کیا چیز ہیں یا عمران خان کیا چیز ہے؟ ٹیپو شہید ہو گیا نا. تو قائد اعظم کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا. حالت یہ تھی کہ بعض اوقات محترمہ فاطمہ جناح نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے مائی بردر، تو تقریر کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے. کیونکہ پاکستان بن گیا نا. نظر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، قائد اعظم اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے تھے، سارا دن کام کرتے تھے. بعض اوقات یہ حالت ہوتی تھی. لندن میں ایک رات آندھی آئی تو رانا لیاقت علی خان نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا روشنی جل رہی قائد اعظم کے کمرے میں، تو میں پریشان ہو کے گئی کہ بھئی رات ہو گئی ہے تو ابھی تک کام کر رہے ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ بوٹ پہنے سمیت، جرابیں پہنے سمیت، سوٹ پہنے سمیت صوفے پہ سو رہے تھے. یہ بڑی مشقت کا کام ہے. اس نے مجھے پچھلے دنوں پیغام بھیجا عمران خان نے کہ اسے بتانا کہ جتنی کتابیں اس نے کہا تھا سب میں نے پڑھ لی ہیں، اور 38 دفعہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لی ہے. تہجد پڑھنے لگا ہے، نمازیں وقت پہ پڑھتا ہے. فجر کی نماز 2014 میں اس نے وقت پہ پڑھنی شروع کی. اس سے پہلے زور کے ساتھ پڑھتا تھا، 7 بجے اٹھتا تھا. پارٹی اس کی پاپولر ہے، تو مجھے تو یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ہاں جی، باقی غیب تو اللہ ہی جانتا ہے. جی ہارون صاحب، یہ بتائیے گا کہ چیف مارشل کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ اتنا ڈیلے ہوا اور کیا معاملات ہوئے؟ لازماً ہو گئی، اس لیے کہ نون لیگ نے
نون لیگ جیتی تو نہیں نا, 17 سیٹیں جیتی ہے. پیپلز پارٹی بھی نہیں جیتی ہے سندھ میں. وڈیروں کی اور پولیس کی مدد سے جیتنا کوئی جیتنا نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک سیٹ بھی نہیں جیتی, ساری جعلی ہیں. اپنے ہاتھ کاٹ کے انہوں نے دے دیے ہیں, تو ایکسٹینشن ہوگی اور 5 سال کی ہوگی. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر تھی, یا اب نون لیگ کے دور میں زیادہ بہتر ہے؟ وہ تو ڈیٹا موجود ہے, 6% پہ پہنچ گیا تھا کرونا کے باوجود. دیکھیے نا, ایک تو اس کا تجربہ نہیں تھا, ایک اس کی ٹیم اچھی نہیں تھی, اور شروع میں خزانہ بھی خالی تھا. پہلے تو 6 مہینے اسی میں گزر گئے نا, کہ چین سے کچھ پیسے مل جائیں, امارات سے مل جائیں, سعودی عرب سے مل جائیں. پھر جب وہ پیسے مل گئے اور کچھ اپنا ریزرو جو ہیں بن گئے, تو کرونا آ گیا. اب کرونا کو جو اس نے ہینڈل کیا, 4 بہترین ملکوں میں پاکستان تھا, اس پہ بڑا دباؤ تھا کہ جی بند کر دیں, سب کچھ بند کر دیں تو ملک معیشت تباہ ہو جاتی. اس نے سلیکٹو پابندیاں لگائیں, یعنی روزگار بھی لوگوں کا چلتا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری نے 13% گرو کیا, مزدور نہیں ملتے تھے. انڈسٹری کا گروتھ ریٹ 11 سے 13% تھا. زراعت میں بھی گروتھ ہوئی. کہاں یہ کہ اپنا معیشت بالکل تباہ ہو چکی تھی, کہاں یہ کہ 6% پہ پہنچ گئی. اور اگر اس وقت اس کی حکومت تبدیل نہ کی جاتی تو ممکن تھا 7-8% پہ پہنچ جائے. 7-8% پہ جب پہنچ جائے تو ملازمتیں 55 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئی, تو 1 کروڑ پیدا ہو سکتی تھی اگر 1.5 سال اس کو مزید مل جاتا. ہیلتھ کارڈ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. بات ترقی یافتہ ملکوں میں بھی نہیں ہے. 100% علاج فری ہو گیا. ڈیم بننے لگے, 50 برس کے بعد ڈیم بننے لگے. 1 ارب درخت لگایا گیا, میں دیکھ کے آیا, ساری دنیا مانتی ہے. بون چیلنج والے مانتے ہیں, سارے دنیا کے ادارے مانتے ہیں. اور کفالت گھر بنائے, مزدوروں کو کھانا ملنے لگا, رہائش ملنے لگی. تو بھائی یہ اس کا تجربہ بھی نہیں تھا, مشیر میں تو بڑی کامیابی تھی. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ بڑی کامیابی شاید عطا کرنی تھی. تو اب اگر 2022 میں کیا ہوا, 13 سیٹوں پہ وہ خود کھڑا ہوا, اور اس میں سے 11 اس نے جیت لیں. ایک پہ شاہ محمود نے محنت سماجت کر کے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دلوا لیا, وہ بھی جیت جاتی, مگر وہ تو کراچی میں رہتی تھی. اگر وہ ملتان میں رہ رہی ہوتی, اس کا رابطہ ہوتا, تو اچھی کینڈیڈیٹ تھی. تو 3-4 سیٹیں تو اس نے جیت لیں, جس کے بعد یہ صوبائی اسمبلی کی بھی جیت لیں. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جیت سکتا, صرف میں واحد آدمی تھا جو کہہ رہا تھا وہ جیتے گا. چونکہ پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی نہیں ہوئی تو جیت گیا. اس کے بعد یہ پلان بنا کہ بھائی اس کا نشان بھی چھین لیا جائے, گرفتار بھی کر لیا, کمپین بھی نہیں چلانے دی, کیمپ تک نہیں لگانے دیے. نشان کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نشان کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ان پڑھ آدمی کس چیز پہ ٹھپا لگائے؟ ہر امیدوار کا نشان مختلف ہے, 200-300 نشانات ہیں. کہیں جوتا ہے, کہیں جناب کولر ہے, کہیں جناب چھتری ہے. اس کے باوجود 2/3 سیٹیں میں جیت گیا, رزلٹ تبدیل کرنا پڑا. تو جب بھی فیئر الیکشن ہوگا, آخر تو ہوگا, تو وہ جیت جائے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ فیئر الیکشن ہوگا کبھی؟ لازماً ہوگا. کوئی یہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے, تو آزمائش دائمی تو نہیں ہوتی نا. آزمائش ہمیشہ, دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہوتی, ایک ہے عذاب, ایک ہے آزمائش. آزمائش تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر آدمی کی ہوگی. پیغمبروں کی سب سے زیادہ ہوئی, اولیاء کی سب سے زیادہ ہوئی. 4 ہمارے امام ہیں اہل سنت کے, اور ویسے تو امام جعفر صادق بھی امام ہیں. امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا, امام شافعی کے ساتھ کیا ہوا, امام مالک کے ساتھ کیا ہوا, امام احمد بن حنبل کو تو کوڑے مارے گئے. تو یہ آزمایا جاتا ہے آدمی, قومیں بھی آزمائی جاتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے جب آزمائش آئے تو حوصلہ قائم رکھیں مستقل. ہماری قوم کا مرض ہے مایوسی. مسلم بر صغیر کا, پورے بر صغیر کا مرض ہے احساس کمتری, ضد اور مایوسی. اگر امید برقرار رہے, جو وہ اس کی اپنے حوصلہ مندی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ امید برقرار ہے,
اور پی ٹی آئی کے لیڈر بعض مایوسی پھیلاتے ہیں، بعض کمپرومائزڈ ہیں، بعض نے غداری کا ارتکاب کیا ہے، لیکن کچھ مخلص لوگ بھی ہیں۔ راجہ سلیمان اکرم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مخلص آدمی ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایک لیڈر نیا مل گیا ہے، افریدی۔ پختونخوا میں آسان نہیں ہے اب اس کی حکومت ختم کریں گے تو اتنا بڑا کرائسس ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اگر امید برقرار رہے اور اپنی انرجی ضائع نہ کریں فضول چیزوں پہ، سوشل میڈیا پہ ایک حد تک نتیجہ نکلتا ہے، اس کے بعد کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، الٹا نقصان دہ ہوتا ہے۔ گھر گھر جائیں، رابطہ کریں، تو کوئی عمر نو لے کر تو نہیں آیا۔ 2-4 سال ہوتے ہیں، 5 سال ہوتے ہیں۔ ایوب خان نے کتنی حکومت کی؟ 10 سال۔ ضیاء الحق نے کی 11 سال۔ یحییٰ خان 3 سال۔ اپنا جنرل مشرف دراصل تو 7 سال ہی ہیں، اس کے بعد تو تحریک شروع ہو گئی۔ تو بھائی اب اس زمانے میں تبدیلیاں بہت تیزی سے آتی ہیں، ایسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اوباما سوشل میڈیا سے جیتا۔ اوباما کی جو ٹیم تھی نا سوشل میڈیا کی، اسی کے لوگوں نے عمران خان کو اپنے جہاز پہ بیٹھ کے آیا ایک آدمی، میں موجود تھا، سوشل میڈیا کا۔ لیکن یہ سوشل میڈیا میں ترجیحات طے نہیں کر سکے صحیح، مطلب تانا دینی نہیں کرنی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، گالی نہیں، دلیل دینی چاہیے، دلائل بہت ہیں اس کے حق میں۔ ہارون صاحب، آپ کی ذات سے ایک سکینڈل منسلک ہے کہ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن میں آپ نے لابنگ کی اور ان کی ایکسٹینشن کروائی، جبکہ اب آپ اس ٹائم جو ہے وہ کسی بھی جنرل کی ایکسٹینشن کے خلاف ہیں۔ تو ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ لابنگ کر کے ایکسٹینشن کروائی جنرل کیانی کی؟ میں نہ لابنگ کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت تھی، اب ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت تھی؟ اس پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے جو ابراہم لنکن نے بیان کیا تھا، دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے۔ آپ دریا پار کر رہے ہیں تو دریا پار کر کے گھوڑے بدل سکتے ہیں۔ دوسری دفعہ جب اس کو نامینیشن ہوئی تو اس کی دلیل یہ تھی دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے، جنگ ہو رہی تھی نا۔ تو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، بے یقینی تھی، بدامنی تھی۔ وہ تو آپ جنرل کیانی کے دور میں تو 70,000 60,000 آدمی شہید ہوئے، سویلین 7-8 ہزار فوجی شہید ہوئے۔ میری دلیل یہ تھی کہ امریکہ کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، افغانستان کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، یورپی یونین کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، انڈیا کو وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر تبدیل کیا گیا تو مناسب نہیں ہے۔ وہ تو مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا میں نے انکار کر دیا۔ وہ پھر وزیر اعظم نے یوسف رضا گیلانی جا کے زرداری سے کہا، صدر سے، کہ بھئی یہ بہترین آدمی، اس کے ہوتے ہوئے مارشاء اللہ کا کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھیے جنرل طارق نے اور جنرل راحیل شریف نے ان سے کہا کہ مارشاء اللہ لگا دیں، انہوں نے کہا مارشاء اللہ کا نقصان ہوتا ہے، مارشاء اللہ نہیں لگانا۔ اب ایکسٹینشن ہوگا، میں تو انکار کر چکا ہوں۔ جو کہ انہوں نے انکار کیا تھا تو اس سے ان کی اخلاقی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی۔ تو میں نے نہیں قائل کیا ان کو، میں نے صرف تجویز دی تھی، قائل ان کو اور ان کے دوستوں نے کیا جو ان کے خیر خواہ تھے۔ خیر وہ مان گئے اور وہ اس کا نتیجہ اچھا نکلا۔ اب لوگ کہتے ہیں جنرل کیانی کا ایک جزیرہ آسٹریلیا میں، تو کبھی آسٹریلیا گیا ہی نہیں، اور آسٹریلیا کے اخبار اندھے ہیں، برطانوی اخبار نویس اندھے ہیں، امریکی اخبار نویس اندھے ہیں، فرانسیسی اخبار نویس اندھے ہیں، جرمن اخبار نویس اندھے ہیں۔ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ ان کے تو اس پاسپورٹ کا ویزا ہی نہیں لگا، انہوں نے کبھی ویزا اپلائی ہی نہیں کیا۔ تو جنرل کیانی نے دراصل وہ حکمت عملی بنائی جس کی وجہ سے دہشت گردی محدود ہو گئی۔ اس کے بعد کی حکومتیں جو ہے نا وہ مومنٹم برقرار نہیں رکھ سکیں۔ جنرل کیانی نے تو سوات میں جو آپریشن کیا تو 90 دن کے بعد سول آبادی واپس چلی گئی، 95% ایریا انہوں نے کلیئر کر دیا۔ صرف جو ہے جنوبی وزیرستان رہ گیا تھا، اس میں ایک پرابلم تھا۔ پرابلم یہ تھا کہ بھائی اگر یہاں کارروائی ہو، یہاں سے لوگ بھاگ کے جائیں گے اسلام آباد، ملتان، لاہور، کراچی، وہاں دھماکے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد نالائق حکومتیں آئیں، جنرل راحیل شریف آئے، جنرل باجوہ آئے، اور اب بھی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا تو ضمیر اس سلسلے میں بالکل مطمئن ہے، اور تاریخ اس کو ثابت کرے گا انشاءاللہ کہ ہم نے ٹھیک رائے دی تھی۔ ہم نے تو رائے ہی دی تھی، ہمارے ہاتھ میں کیا تھا؟ مثلا میں نے وزیر اعظم سے پوچھا، انہوں نے ایک دن مجھے بلایا چائے پہ کہ کیسے ایکسٹینشن ہوئی؟ انہوں نے کہا منت سماجت سے،
کیانی صاحب نے کوئی درخواست نہیں کی تھی. انہوں نے جا کے زرداری صاحب سے کہا کہ اس آدمی کے ہوتے ہوئے ماشاء اللہ کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے, دوسرے آدمی کا کیا پتا. تو دوسرا آدمی تو جنرل راحیل شریف تھے, وہ تو کمزور آدمی تھے. تو تیسرے آدمی نے تو ایکسٹینشن لی. مجھے جنرل باجوہ نے بلایا کھانے پہ اور کہا, خود بلایا, میں نے نہیں کہا تھا ان سے, اور کہا کہ ہارون صاحب میں 2 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں. حالانکہ میں نے تو نہیں ان سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا تھا, میں تو بس انہوں نے بلایا تو چلا گیا ملنے کے لیے. ایک میں فیئر الیکشن کراؤں گا, ایک میں ایکسٹینشن اپنا جو ہے وہ نہیں لوں گا. انہوں نے ایکسٹینشن بھی لی اور فیئر الیکشن بھی نہیں کرائے. تو جنرل کیانی جو ہے ان کے خلاف جو مہم ہے اس کی اور وجہ ہے. اس کی وجہ ان کے بھائیوں کی کچھ غلطیاں ہیں جس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں. انہوں نے کبھی ان کے لیے نہ کبھی رکا لکھا, نہ ٹیلی فون کیا, نہ سرپرستی کی. چھوٹی موٹی غلطیاں انہوں نے کی. وہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بہت پیسہ کما لیا, کوئی بہت پیسہ نہیں ہے, وہ عام مڈل کلاس کی زندگی گزار رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ وہ جواب نہیں دیتے. اگر وہ جواب دینے پہ اتر آتے, ان کا مزاج ایسا, وہ کہتے ہیں جو الزام لگاتے ہیں. مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کیوں کمپین ہو رہی ہے. میں نے کہا جنرل صاحب پیغمبروں کے خلاف کیوں کمپین ہوتی ہے. کمپین کا تعلق اس بات سے, تنقید کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کوئی آدمی نیک ہے یا بد ہے. تنقید کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آدمی کا وزن کتنا ہے, اس کی حیثیت کتنی ہے. پیغمبروں میں کیا اعتراض تھا, وہ اللہ کے مخلوق کی بھلائی چاہتے تھے, اللہ کی طرف بلاتے تھے, وہ اپنی طرف تو نہیں بلاتے تھے. تو انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے. میں نے کہا اس کا علاج صبر ہے. انہوں نے کہا کب تک. میں نے کہا زندگی کے آخری سانس تک. تاریخ ان کی پوزیشن کلیئر کرے گی. ایک وقت آئے گا, تاریخ کے سینے میں کوئی راز نہیں رہتا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ وہ ٹھیک تھا. وہ صابر آدمی ہیں, ان کا مزاج ہے, وہ جواب دینا پسند ہی نہیں کرتے. ان کے رول ماڈل ہیں جنرل, وہ کیا نام تھا ان کا, جنرل کاکڑ. جنرل کاکڑ آپ نے دیکھا کہ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کو وہ نہیں دیتے تھے, لوگوں کی فرمائشیں نہیں پوری کرتے تھے, میرٹ پہ فیصلہ کرتے تھے. تو ظاہر ہے لوگ کمپین نہیں چلائیں گے تو اور کیا کریں گے. ہر شریف آدمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دنیا میں. اب انہیں چاہیے تھا جواب دیں, ان کا مزاج ہے نہیں جواب دیتے. سر جنرل کیانی کے بھائیوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, ابھی آپ نے ان کا ذکر بھی کیا, تو اس کے بارے میں بتا دیں اور روشنی ڈالیں کہ کیا ایسی غلطیاں ان سے ہوئی. مطلب آرمی چیف کے بھائی ہیں تو ظاہر ان کے لیے آسان ہے بزنس, انہیں سرکاری بزنس نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ویسے جو بہت پروپیگنڈا ہوا یہ رنگ روڈ کا, وہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں, وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا.